اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے مختصر واقعات بیان کیے اور پھر بتایا کہ اس کائنات میں جزوی تباہیاں بھی آئی ہیں اور ایک ایسی تباہی آنے والی ہے جس سے پوری کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، صور میں پھونکا جائے گا ایک بار کا پھونکنا۔ اس سے ہوگا کیا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، فَدُكَّتَا، کوٹ کے رکھ دیا جائے گا، دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی مرتبہ میں۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کائنات ایک دھماکے سے بنی ہے۔ اب یہ تو سائنسدان ہی بتائیں گے کہ صحیح کہتے ہیں کہ غلط کہتے ہیں، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ بنی ایک دھماکے سے ہو یا 6 دھماکوں سے، تباہ ایک ہی دھماکے سے ہوگی۔ جیسے یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا، کہ جو پہلا دھماکہ جس سے یہ کائنات ٹوٹ کے ایک دوسرے سے الگ ہوئی، اس میں 1 سیکنڈ میں جتنی تبدیلیاں ہوئی تھیں نا، اس دھماکے کے پہلے سیکنڈ میں کروڑوں سالوں میں وہ تبدیلیاں نہیں ہوئی ہیں۔ 1 سیکنڈ میں جو تبدیلی ہوئی تھی۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، قرآن کہتا ہے آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے بنایا۔ بِأَيْدٍ یہ کنایا ہے مضبوطی سے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس میں وسعت دینے والے ہیں۔ قرآن میں 2 آیتیں ایسی ہیں جو بالکل آج کی سائنسی تھیوری سے میچ کرتی ہیں، اگرچہ سائنس قرآن کا ٹاپک نہیں ہے۔ قرآن کی آیتوں کو خام خواہ میں کشید کے سائنس پہ لے کے جانا یہ ٹھیک عمل ہے نہیں، کیونکہ جو جس چیز کا موضوع ہوتا ہے نا اس کو وہیں رکھنا چاہیے۔ تھیوریز چینج ہوتی رہتی ہیں، آج کچھ ہے کل بدل جائے گی۔ لیکن 2 آیتیں ایسی ہیں جو آج جو اس کائنات کے بارے میں جو بہت ہی مشہور تھیوری ہے، ایسا لگتا ہے کہ بالکل اللہ نے اس کو بیان کیا ہے 1400 سال پہلے۔ ایک تو یہ کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ زمین اور آسمان بند تھے، ہم نے ان کو پھاڑ ڈالا۔ اب جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے بند تھے، یعنی ان میں پانی نہیں برستا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، ہم نے کھول دیا۔ فتق، پھاڑ ڈالا، کھول دیا۔ لیکن اس تفسیر میں بھی تھوڑا سا تکلف ہے کہ بند کا مطلب یہ تو نہیں کہا کہ پانی بند تھا، لیکن اس سے اتنا اشارہ بہرحال ملتا ہے کہ کائنات، آسمان زمین ملے ہوئے تھے۔ تو اگر یہ تھیوری درست ہے، بگ بینگ تھیوری واقعی درست ہے، تو پھر قرآن کی آیت اس کی بہت بڑی دلیل بن سکتی ہے کہ ہم نے اس کو کھول دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہم نے۔ یعنی کائنات تو پھٹ گئی ایک دھماکے کے ساتھ یا بغیر دھماکے کے، وہ تو پھیل گئی، لیکن حیات ہم نے کس میں رکھی؟ پانی میں۔ تبھی کہتے ہیں جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے۔ ہم نے پانی سے پیدا کیا، ہر زندہ چیز میں پانی کا عمل دخل ہے۔ تبھی سائنسدانوں کو زمین کے علاوہ کہیں اور حیات نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پانی مارکیٹ سے شارٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن کہتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ تو متشابہات میں سے، اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانے، لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے پہلے پانی بہت تھا، جتنا ابھی ہے نا اس سے بھی زیادہ تھا۔
وہ پانی سمٹ کے کم ہوا ہے، باقی کہاں شارٹ ہو گیا اللہ ہی جانے. تو پہلے پانی ہی پانی تھا. اللہ نے زمین کو بنایا پانی، اور پانی میں اللہ نے حیات پیدا کی، اور پانی میں اتنی اسپیڈ سے حیات پیدا ہوتی ہے کہ آپ کہیں پانی کھڑا ہو فوراً وہاں جرمز پیدا ہونا شروع. اب ملحد جو ایتھیسٹ لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں دیکھو جیسے اس میں خود بخود جرمز پیدا ہو سکتے ہیں تو انسان بھی خود بخود پیدا ہو سکتا ہے. تو بے وقوفوں، تم جو دعویٰ کرتے ہو کم بختو، وہی دعوے کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہو. یہ دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے کہ جو دعویٰ کرے دلیل میں اسی دعوے کو پیش کر دے. میں نے دعویٰ کیا اس آدمی نے میرے 1,00,000 روپے کھائے ہیں، عدالت کہے گی دلیل پیش کرو. میں کہوں گا جیسے کہ اس آدمی نے میرے 50,000 روپے کھائے ہیں. تو جیسے بغیر دلیل کے آپ اس بات کو مان رہے ہو کہ اس نے 50,000 روپے کھائے ہیں، تو آپ بغیر دلیل کے اس کو بھی مان لو کہ اس نے 1,00,000 روپے. تو عدالت کہے گی ہم کب مان رہے ہیں کہ اس نے، یہ بھی تو محتاج دلیل ہے نا. اور اس سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ میں یہ کہوں اس نے میرے 1,00,000 روپے کھائے ہیں، آپ کہیں دلیل کیا ہے، میں کہوں چونکہ اس نے 1,00,000 روپے کھائے ہیں، کیونکہ کھائے ہیں. یہ واقعہ سچا ہے، سچا واقعہ دلیل ہوتی ہے اس کی کہ جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ درست ہے. تو اب یہی تو سوال ہے. ہم کہتے ہیں ایک جرثومہ جو پانی میں پیدا ہوتا ہے اس کی ساخت اتنی پیچیدہ ہوتی ہے، اتنی پیچیدہ. آپ کیا سمجھتے ہو جانور چھوٹا ہوتا ہے تو سادہ ہو جاتا ہے وہ؟ دیکھو بڑے بڑے جسم بنانا، ان میں مشینری کو فٹ کرنا یہ آسان سمجھا جاتا ہے. چھوٹی ہم جب سائنس پڑھتے تھے ایک عجیب سی وہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی یار، پتہ نہیں ایک چیز ایجاد ہونے سے سائنسدانوں کا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. چھوٹی سی نہیں، ایٹم نہیں یار، ابے بیکٹیریا سائنسدان تھوڑی ایجاد کریں گے، وہ بھول کے ذہن سے نکل گیا. اس کی وجہ سے نا چیزوں کا حجم چھوٹا ہو گیا ہے. یعنی پہلے بڑے بڑے بلب ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے کالو کے لیٹر، کیلکولیٹر کو میں پیار سے کالو کے لیٹر بولتا ہوں، کالو کے لیٹر بڑے بڑے ہوتے تھے، ریڈیو بڑے بڑے. تو ایک چیز ایجاد ہوئی تھی جس سے یہ ساری چیزیں، وہ لفظ ذہن سے نکل گیا. نہیں مائکروسکوپ نہیں، وہ تو خوردبین ہے. نہیں چلیں خیر. تو وہ ترقی ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز میں سب کچھ ڈال دیا. اب آپ دیکھو مچھر کا اتنی سی کھوپڑی، یہ ایک آنکھ ڈیجیٹل کیمرہ ہے. آج تک بالکل اس جیسا کیمرہ اب تک نہیں بن سکا ہے. اور یہ 2 فٹ ہو گئی ہمارے کھوپڑی میں. اس کی ایڈجسٹمنٹ اور مشکل ہے، 2 کیمرے فٹ کرنا ہے بھائی، اور دونوں کام سیم کر رہے ہوں. ذرا سا دائیں بائیں ہو تو سیٹنگ آؤٹ. ڈیجیٹل کیمرہ اتنا چھوٹا بنانا کہ ایک مچھر کے سر میں 100 کیمرے فٹ ہو جائیں. مچھر کے سر میں 100، اور بعض کہتے ہیں 400، واللہ عالم، کم سے کم 100 کی رپورٹ ہے. مچھر کے سر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں، 100 آنکھیں. اور خون پینے کا سسٹم اس کا اتنا پیچیدہ ہے، بڑے تمیز سے اس کو خون پینا سکھایا گیا ہے. جو لوگ بھی دنیا میں خون پیتے ہیں نا تمیز سے ہی پیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا آپ کا خون پی جاتے ہیں. وہ پہلے ایک ٹیکہ لگائے گا آپ کے مچھر، اس ٹیکے سے کیا ہوگا، بلڈ نکلنا شروع. بلکہ پہلے سن کرنے کا ٹیکہ لگائے گا تاکہ آپ کو احساس نہ ہو، ورنہ تو وہ جیسے ہی سرنج داخل کرے گا آپ تو چیخ مارو گے. وہ ایک ٹیکہ لگائے گا سن کرنے کے لیے. یہ ارتقاء کا، ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے. اس کی سونڈیں کہاں سے نکل گئیں. پھر ایک ٹیکہ پہلے سن کرنے کے لیے لگائے گا، پھر دوسرا ٹیکہ لگائے گا سوراخ کرے گا، پھر تمیز سے کپا ہو جائے گا پھول کے. یہ جو آپ کو خارش ہو رہی ہوتی ہے نا، یہ خون نکالنے کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ اس نے جو کیمیکل چھوڑا ہوتا ہے نا سن کرنے والا، وہ بعد میں خارش کرتا ہے آپ کے. اور مچھر کی مادہ خون پیتی ہے.
سوچو جب آپ کا اتنا خون پی رہی ہے تو مچھر کا کتنا پیتی ہوگی اپنے ہسبینڈ کا. کیا خیال ہے بھائی, اپنے شوہر کا کتنا پیتی ہوگی. تو اتنی چھوٹی سی کھوپڑی میں 100 آنکھیں, یہ کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے بنائی ہیں. تبھی تو قرآن جگہ جگہ سوال کرتا ہے کہ ان سے پوچھو کون ہے جس نے آسمانوں کو بنایا. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا. کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ خود بخود نہیں بن گئی, یہ زندگی کے لیے انتہائی سوٹیبل جگہ ہے. جائے قرار کسے کہتے ہیں یار؟ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہو, یہاں اسٹے کرتے ہیں. روڈ پہ تھوڑی اسٹے ہوتا ہے. اسٹے ایسی جگہ پر ہوتا ہے جو مسافروں کے لیے قرار گاہ بنائی جاتی ہے. آرڈر پہ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں, خود سے ہوٹل وجود میں نہیں آ جاتے. دھماکہ ہوا تھا تو اتفاق سے موٹر وے پر 20 ہوٹل وجود میں آ گئے, واش روم بھی بن گئے بھائی, 20 ہوٹل بھی وجود میں آ گئے. یہ دھماکوں کے نتیجے میں نہیں ہوتے, اور اگر ہوا تھا تو کیا گیا, یہ ہوا نہیں ہے. دھماکہ کرنے والا انتہائی العلیم القدیر. اللہ اپنی 2 صفات کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے. دیکھو یہ عجیب دنیا میں نا کشمکش چل رہی ہے, الٹے منہ. اچھا قرآن جگہ جگہ گمراہی کو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ الٹے منہ چلتے ہیں یہ. افمن یمشی مکبن علی وجہہ, بھلا جو شخص اپنے چہرے کے بل الٹا چل رہا ہے, یعنی ہر لحاظ سے الٹا ہو گیا. ایک تو ہوتا ہے سیدھا راستہ, وہاں تھا, سیدھا جانے کے بجائے تھوڑا سا 45 کی زاویے پہ چل رہا ہے, یہ بھی الٹا کہلائے گا مگر بہت زیادہ الٹا نہیں. قرآن کی بلاغت دیکھو. اور اب یہ بلاغت سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو چیز جس کی دلیل بنتی ہے, یہ لوگ اسی چیز کو اس کے نہ ہونے کی دلیل بنا لیتے ہیں. میں نے دعویٰ کیا انہوں نے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں, جج کہتا ہے گواہ لے کر آؤ, میں 20 آدمی لے کر آ گیا, انہوں نے کھائے ہیں. جج کہہ رہے چونکہ 20 آدمی گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے کھائے ہیں لہذا نہیں کھائے, اس کا مطلب ہے کہ نہیں کھائے ہیں. ابے اس کا مطلب یہ کہ کھائے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے. وہ کووڈ جب آیا تھا نا تو سارے ڈاکٹر کہہ رہے تھے بھائی یہ سچی مچی کا ہے, تو لوگ کہہ رہے تھے یہ سب بکے ہوئے ہیں. یعنی دلیل یہ ہے کہ سارے ڈاکٹر کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی وبا ہے لہذا یہ کیا ہے, وبا نہیں ہے. ابے پاگل ہو گئے ہو یار تم. یہ ہماری قوم کا المیہ ہے, ابھی بھی ہیں ایسے لوگ. چونکہ سارے علماء کہتے ہیں یہ حلال ہے, 2-4 اسکالر اٹھ کے کہیں گے یہ کیا ہے, حرام. لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہیں سچے, اور یہ مولویوں نے تو پیسے کھائے ہوئے ہیں. یعنی دلیل کو, جو دلیل ہے اسی کو نہیں مانتے. سارے مولوی, سارے علماء, سارے مسلک کے علماء کہہ رہے ہوں گے, ایک بات بیان کر رہے ہوں گے بھئی یہ یوں ہے. ایک اسکالر اٹھے گا بولے گا یوں نہیں ہے, اور کہے گا یہ سارے جھوٹے ہیں. لوگ کہیں گے یہ ہے حق پرست. ابے یہ اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے. کھوپڑی الٹی چلنا شروع ہو جائے. یہ شیطان کرتا ہے یہ کام. ملحد بھی یہی کرتے ہیں. یہ سائنس خدا کے وجود کی دلیل ہے, اور یہ کہتے ہیں سائنس اور خدا میں ٹکراؤ ہے. خدا سائنس کو نہیں مانتا, مذہب سائنس کو نہیں مانتا. مذہب کے برحق ہونے کی دلیل سائنس ہے. لیکن جب آپ کی کھوپڑی الٹی چلنا شروع ہو جائے, بنی ہوئی چیزیں بنانے والے کے طاقتور ہونے کی دلیل ہیں. اس کی بھی دلیل ہے کہ کسی نے بنایا ہے, اور اس کی بھی بنانے والا معمولی نہیں ہے. العلیم القدیر, علم بھی کامل, طاقت بھی کامل. لیکن آج یہی سائنس انسان کو خدا کے قریب کرنے کے بجائے خدا سے دور کر رہی ہے. اس کو قرآن کی اب میں بلاغت بیان کرتا ہوں. قرآن کیسی بلاغت بیان کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے, آپ سیدھے ٹریک پہ جا رہے ہیں. ایک غلط ٹریک پہ وہ بھی ہوتا ہے جو 45 پہ جانا شروع ہو جائے, وہ بھی غلط ہے کہ نہیں ہے. ایک اس طرف 45 پہ جائے گا, وہ بھی غلط ہے 45 پہ. ایک یہ ہے کہ 180 پہ چلنا شروع ہو جائے, یہ بھی غلط ہے. الٹا جا رہا ہے نا بالکل, اور اس کو کہہ رہے ہیں میں بالکل سیدھا جا رہا ہوں. تو عقل ماتم کرے گی کہ نہیں کرے گا؟ بھائی تو جا ادھر ہو رہا ہے بھائی, تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا ہم کہتے سے ٹن مار کے جانا چاہتا ہے. یہ انڈا موڑ ادھر ہے, ادھر سے گھوم کے وہاں سے ڈسکو سے ہوتا ہوا جائے گا. یہ
ڈسکو موڈ ہے نا ادھر, 2 منٹ کی چورنگی بھی ہے. یہ لوگ بیان سنتے کہتے ہیں کس قسم کی چورنگی ہیں. ادھر 2 منٹ کی چورنگی ہے, انڈا موڈ ہے, ڈسکو موڈ ہے, ناگن چورنگی ہے. سرجانی تو وہ تو مشہور نام ہے نا, ناگن, انڈا موڑ, یہ لوگ حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہے. تو 180 کے ڈگری پہ آپ پیچھے کی طرف جا رہے ہو اور آپ بول رہے میں انڈا موڑے جا رہا ہوں, وہ ادھر ہے بھائی, تو کہاں جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے چلتا آدمی پاؤں سے ہے نا, سر اوپر ہوتا ہے ٹانگے نیچے, یہ چل بھی سر کے بل رہا ہے, یعنی ہر لحاظ سے الٹا ہے. سر کے بل چلتے چلتے جا رہا ہے اور جا بھی کہاں کو رہا ہے, ادھر. افمن یمشی مکبا علی وجہہ, بھلا بتاؤ جو سر کے بل الٹا چلتا ہوا جا رہا ہو, اہدا وہ صحیح زیادہ سیدھے راستے پر ہے, امن یمشی سویا علی صراط مستقیم, جو بالکل سیدھا سیدھا اسٹریٹ, بالکل ایک سیدھے راستے پہ چلتا ہوا جا رہا ہو, دوڑتا ہوا جا رہا ہو, وہ کون منزل پہ پہنچے گا. یہ سورہ ملک میں اللہ سوال اٹھاتے ہیں. او بھائی یہ بنی ہوئی چیزیں بنانے والے کی طاقت اور قدرت کی دلیل ہیں. مان لو کوئی ہے بنانے والا, مچھر کی 100 آنکھیں اتنی زبردست طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی. اور ایڈجسٹ کس میں ہوتی ہیں, مچھر کے انڈے میں ہے بھائی. اتنا سا انڈا گندے پانی پہ تیرتا ہوا, اس سے مچھر پیدا ہو رہے ہیں, نر الگ پیدا ہو رہے ہیں, مادہ الگ پیدا ہو رہی ہیں. شہد کی مکھی کے کتنے چھوٹے چھوٹے انڈے ہوتے, اتنا پیچیدہ نظام شہد کی مکھی کا. او بھائی یہ کیسے ارتقا کرتے کرتے ملکہ مکھی کیسے بن گئی. دیکھو یہ نا اتنے اس قدر الہات پھیلایا جا رہا ہے نا یوٹیوب پہ. میں سنتا ہوں ایتھیس لوگوں کی تقریریں, بڑی سائنسی حوالے دیتے ہیں, حوالہ دے رہے ہیں کہ دیکھو فلاں جانور موو کر کے فلاں علاقے میں گئے تو اپنے آپ کو فلاں علاقے کے لحاظ سے ایڈجسٹ کیا. یہی ایوولوشن ہے, یہی ارتقاء ہے, ایوالو کر لیا انہوں نے. اس سے پتہ چلتا ہے ان جانوروں میں کیا آتی ہیں چینجنگ زمانے کے ساتھ ساتھ, تو یہ چینجنگ ہی ہوئی ہیں, ہو گئی, یہ بن گئے ہم. یہ تو خدا کے وجود کی دلیل ہے کہ اللہ نے جانور میں, انسان میں ماحولیاتی تبدیلی کے لحاظ سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. کیا اتنی صلاحیت رکھی ہے بھائی کہ آٹومیٹیکلی پوری شہد کی مکھیوں کا ایک گروپ وجود میں آ گیا, ملکہ, جبکہ اس میں عقل بھی نہیں ہے. ملکہ مکھی الگ, مزدور مکھی الگ, نر مکھیاں الگ, مادہ مکھیاں الگ. نر مکھیوں کی تعداد بڑھے گی تو ان کو قتل کرنے کے لیے مزدور الگ ہیں بھائی. اتنی یہ شہد کی مکھی میں کہاں سے آ گئی یہ ساری چیزیں. دیمک جب اپنا گھر بناتی ہے اس میں جو وینٹیلیشن کا انتظام ہوتا ہے نا, ہوا کے گزرنے کا, ٹیمپریچر, دیمک کا اندر سے جو گھر ہے نا اس کا ٹیمپریچر سیم رہتا ہے. ایسی کلاکاریاں دکھاتی ہے کہ انجینئر بھی حیران ہو جاتے ہیں. چاروں طرف سے بند ہوتا ہے نا اس کا جو غار بناتی ہے, لیکن وہ بند میں ہوا آکسیجن گزر رہی ہوتی ہے, ٹیمپریچر مینٹین رہتا ہے اس کا. ایسے خاندانی سٹائل سے بناتی ہے, ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے. جو کیچوے ہوتے ہیں, چائنا میں ایک تتلی تھی, یا تتلی یا کوئی کیڑا تھا, چائنا والوں نے کہا کہ یہ ہماری خوراک جو کھیتوں میں پھل تیار ہوتے ہیں نا ان کا 5-10% تو یہی کھا جاتا ہے, اس کو مار کے ختم کر دو. انہوں نے کوئی اسپرے کیا, وہ ساری تتلیاں تھیں یا کیڑے تھے وہ سب ختم. اگلی دفعہ پیداوار بہت ہی خطرناک حد تک گر گئی. وہ حیران ہوئے کہ اب پیداوار تو بڑھنی چاہیے, کیڑا تو 10% کھا جاتا تھا ہے بھائی, یہ تو اور زیادہ. تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ کھاتا 10% ہے, لیکن جو جراثیم, جو کیڑے پیداوار کو نقصان پہنچانے والے تھے ان کو 90% کھاتا ہے یہ صحیح ہے نا. یعنی آپ کی پیداوار میں 10% کھائے گا, اور جو باقی پیداوار کھانے والے ہیں جیسے ایسے ہی ہے جیسے محلے کا بدماش ہے. محلے کا بدماش ہر آدمی سے ٹیکس لیتا ہے اور پھر کسی بدماش کو نہیں آنے دیتا. لوگ کہتے ہیں یار اس کو دے دو, ہماری جان ہمارا مال محفوظ ہو جائے گا. تو وہ غنڈہ ٹیکس لے رہا تھا. وہ کیڑا اللہ تعالیٰ نے فصلوں کی حفاظت کے لیے پیدا کیا تھا کہ بھائی تم نے, کیڑا تھا یا تتلی تھی کیا تھا مجھے یاد نہیں, اب ہمیں اس کا جس کو چھوڑو, پھر وہ ہر چیز پہ میم بن جاتی ہیں, مذاق آیا تھا دماغ میں تو ٹھیک ہے نا.
تو 10% کھا رہا ہے فصل کو, بچا کتنے کو رہا ہے؟ 90% کو بچا رہا ہے وہ, باقی سارے بدماشوں کو قریب نہیں آنے دے رہا. پھر انہوں نے وہ کیڑا پیدا کیا اس کے اندر, لائے کہیں سے جا کے, جوڑا لا کے ڈالا اس میں. یہ جو کیچوا ہے زمین میں پیدا ہوتا ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو زمینوں سے ختم کیا گیا تو پیداوار میں غیر معمولی کمی ہو گئی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں, اللہ کہتے ہیں میں نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے. اتنا پیچیدہ نظام ہے. نقصان والے جانور پیدا کیے تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے فائدہ مند بھی پیدا کر دیے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ نقصان والے پیدا ہی نہ ہوتے, اس کی بھی کوئی حکمت ہے, وہ تو تحقیق سے سامنے آتی رہیں گی یہ ساری چیزیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا, اللہ کہتا ہے اگر یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہوتا تو یہ نر مادہ جوڑے نہ بنتے, ایک ہی جنس وجود میں آتی. نر بالکل الگ چیز ہے, مادہ بالکل الگ چیز. سبحان الذی, 1400 سال پہلے سورہ یاسین کی آیت نازل ہو رہی ہے. پاک ہے وہ ذات, ہر عیب سے پاک ہے, تمام طاقتیں اس میں. خلق الازواج کلھا, جس نے ہر چیز میں پیر بنا دیے. مما تنبت الارض, زمین سے جو پودے اگتے ہیں ان میں بھی. حالانکہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی صحابہ کھجور کے پیر کو, نر مادہ کو جانتے تھے, اس کے علاوہ کو نہیں جانتے. اس کے علاوہ تو لوگ سمجھتے تھے سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, نر مادہ نہیں ہوتے ان میں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے مما تنبت الارض, زمین جو کچھ اگا رہی ہے اس میں نر مادہ ہے. ومن انفسہم, تمہاری اپنی ذات میں مرد اور عورت. ومما لا يعلمون, اور بہت سی ایسی چیزیں جن کو یہ جانتے نہیں ہے, لیکن ان کا سسٹم بھی کس پہ چل رہا ہے؟ پیئرنگ پہ چل رہا ہے. پوری نظام پلس مائنس پہ چل رہی ہے پوری کائنات. حتیٰ کہ سائنسدانوں نے جب ایٹم کو توڑا ہے, اندر الیکٹران پروٹون نکلے ہیں, پلس مائنس چارج ہے ان کے اوپر, وہ بھی تو جوڑا ہی ہو گیا نا. آپ نے وہ کیمسٹری پڑھی ہوگی نا فرسٹ ایئر میں, پڑھ کے بلا دی. کراچی میں تو نہیں پڑھی ہوگی ویسے, اگر بھائی چھاپی تو ہوگی نا امتحان میں تو چھاپنے میں بھی تھوڑے بہت 2-4 چیزیں یاد رہ جاتی. وہ کیسے ایک بانڈ ٹوٹتے ہیں, ڈبل بانڈ ٹوٹا, سنگل بانڈ ٹوٹا, ہم پڑھتے تھے, اب کچھ یاد رہا نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے, ادھر 4 بڑھ گیا تو یہاں سے نکل کے ادھر چلا گیا, ادھر گیا تو یہاں سے نکل کے ادھر آ گیا. ہاں کچھ اس طرح کے. اب تو انعامی بانڈ ہی یاد ہے بس, ڈبل بانڈ ٹوٹا اور پتہ نہیں کیا ہوا, پھر تو پھر یہاں سے یہ بن گیا تو یہ بن گیا. چیزیں چینج ہو رہی ہیں. سارا سیٹ اپ کس پہ رکھا؟ پلس مائنس, پیئرنگ پہ. پیئر بنا دی اللہ نے ہر چیز کے. یہ آٹومیٹک نہیں ہو سکتا بھائی, یہ نہیں ہو سکتا. اتنا آٹومیٹک سسٹم یار عجیب چیز ہے. کوئی آٹومیٹک مشین ایسی نہیں ہے جس میں بٹن بھی دبانا نہ پڑے. بٹن تو دبائے گا نا اس کا. وہ مجھے ایک اکثر لطیفہ یاد آتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے جنریٹر تو لائٹ جاتے ہی بٹن دبائے بغیر چلنا شروع ہو جاتے ہیں, تو ان کا بٹن ایک دفعہ کوئی ہمیشہ کے لیے دبا کے چلا جاتا ہے. ایسے جنریٹر میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ خود آ کے لگ جائے اور بولے چونکہ گرمیوں میں ان کے یہاں لائٹ جاتی ہے تو میں اپنے آپ کو ماحول کے لحاظ سے آٹومیٹک کر رہا ہوں کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے, ہر گھر میں جنریٹر لگ گیا ہے, تو اب اپنے آپ کو ماحول کے لحاظ سے چینج کر رہا ہوں میں. اتنے خوبصورت جنریٹر اگر مارکیٹ میں خود بخود آئیں, جاپان کے سائنسدان نہ بنائیں, وہ تو پھر بنی ہوئی چیز ہو گئی نا. تو پاگل ہیں. تبھی قرآن کہتا ہے فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ, بلا جو اپنے چہرے کے بل الٹا چل رہا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے, یا جو سیدھا سیدھا عقل میں آنے والی باتوں کو فالو کر رہا ہے. او بھائی یہ نہیں ہو سکتا آٹومیٹیکلی. کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا. تو میں اللہ کی صفت بیان کر رہا تھا کہ من جعل الارض قرارا. قرآن سوال اٹھاتا ہے, بھلا بتاؤ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ یہ خود تھوڑی ہو گیا. من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا, کیا زبردست بات ہے. پھر اس کے بیچ میں اس نے دریا جاری کر دیے. پانی بنایا سمندر میں ایک ہی جگہ, لیکن پوری دنیا میں انسانوں کے رہنے کی جائے قرار ہے. تو آپ بتاؤ کوئی جائے قرار ایسی ہے جہاں پانی نہ ہو؟ ہے بھائی,
آپ گئے ہوٹل میں، جائے قرار ہے جی، بیٹھے، سر پانی چاہیے، واش روم جانا ہے، کہہ رہے پانی نہیں ہوتا بھائی ہمارے یہاں، کھانا ملے گا خالی آپ کو. وہ بھائی کوئی بوتل دلا دو نیسلے کی، ایکویفینا کی، کوئی خرید لیں گے. ہم کہہ رہے ہیں پانی ہے ہی نہیں. تو آپ کہیں گے جائے قرار تھوڑی ہی پھر یہ زمین کو جائے قرار بنایا. پانی کی صفت ہے نیچے کی طرف آنا. تو سمندر میں پانی ہے، اگر یہ پانی وہاں نہ جاتا پہاڑوں پہ تو صرف ساحل سمندر پہ لوگ آباد ہوتے، اور اس پانی کو بوائل کر کر کے، اس سے بھاپ اسٹیم نکال کے پھر ٹھنڈا کر کے 6 مہینے میں 1 گلاس پانی پیتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا ہی ہوتا نا بھائی. اسی پانی کو دبئی والے جیسے اب کر رہے ہیں نا، تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ کڑوا پانی اب کیا کریں. تو پانی کو یہ اللہ میں ایسا نظام بنایا کہ آپ جتنا ہائٹ پر جاتے چلے جائیں، پانی کی مقدار کم ہونے کے بجائے بڑھتی. برستا ادھر ہے، سمندر کے قریبی علاقوں پہ عموماً بارشیں کم ہوتی ہیں. اور کیسے سورج ایک خاص ٹیمپریچر سے پانی کو اٹھاتا ہے، خاص ٹیمپریچر سے، کہ اس میں نمک نیچے رہ جائے. عجیب عجیب قدرت کی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں. دیکھو عجیب بات ہے کہ جب سورج تپاتا ہے نا، اس کو سمندر کو تپاتا ہے، وہ اسٹیم بن کے جب اوپر جائے گا تو اوپر کھاد بھی جاتی ہے. جو مچھلیوں کی وجہ سے نائٹروجن پیدا ہوتی ہے نا، وہ بھی جاتی ہے اس کے اوپر. پھر جب وہ پانی برستا ہے، وہ نائٹروجن زمین پہ لے کے آتا ہے. وہ نائٹروجن آپ کے میرے پیٹ میں جائے نقصان دہ نہیں ہے، زمین کو وہ زرخیز کر دیتی ہے. حالانکہ ویسے آپ اور میں اگر کھاد کھائیں تو کھا سکتے ہیں کیا؟ یہ یوریا کھا کے دیکھو آپ، میرے مشورے پر 1 چمچ کھا لو، آ جاؤ. بارش کے پانی میں جو پاور ہے یوریا سے زیادہ ہے. یہ جنگلوں میں کوئی یوریا ڈال رہا ہوتا ہے جو اتنے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے درخت پیدا ہو گئے. میں تھائی لینڈ کے جنگلوں میں گیا ہوں، میں تنزانیہ کے جنگلوں میں گیا ہوں، ایسی گرینری ہے، آدمی کہتے ہیں ادھر کھاد کون پھینک رہا ہے یہاں پہ آ کے؟ کوئی کھاد نہیں ہے، کوئی ٹریکٹر نہیں چل رہے. یہ پانی ہے جس کو خدا برکت والا پانی کہتا ہے. ہم نے کیاری بنائی ہے، پانی صبح شام ڈال کے تھک جاتے ہیں، گھاس کا تنکا نہیں اگتا. جب بارشیں برستی ہیں بھائی پتہ نہیں کیا زمین لہلانے لگتی ہے. ایک عجیب پاور ہے اس کے اندر، اس پانی میں. لیکن وہ پانی آپ پیو، نقصان دہ نہیں ہے، نقصان نہیں دیتا آپ کو. تو اب کیسے ایک خاص ٹیمپریچر دیا جا رہا ہے اس کو کہ اتنا نہ ہو کہ سب چیزیں ہی آنا شروع ہو جائیں. ہے بھائی، پانی آئے اور اتنی مقدار میں نائٹروجن آئے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں آنا چاہیے. پھر وہ پانی جب آسمان کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے، قرآن بارش کی بہت مثالیں دیتا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اونٹنیاں ہوتی ہیں نا پانی پلانے والی، جو پانی بھر بھر کے لے کے جا رہی ہوتی ہیں. اللہ ان بادلوں کو اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہم نے اونٹنیاں لگا دی ہیں لائن پہ، ٹھیک ہے نا. وہ اونٹنیاں فضا میں، بادلوں کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ اونٹنیاں ہیں، وہ پانی کے ڈول بھر بھر کے تشکیلات ہو رہی ہیں. بھائی جا تو مری کے پہاڑوں پہ جا کے برف برس، سوات مردان کے پہاڑ، ہائٹ کے ایریاز ہیں، وہ وہاں جا کے گلگت چترال، وہاں جا کے برسو. کراچی میں زیادہ برسنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے برس کے آئے گا ادھر ہی، ادھر زیادہ جا کے برسو، کیونکہ ادھر کم برسے، یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا. وہاں جتنا گرے گا پھسل کے جائے گا سمندر میں ہی، دریا سارے ادھر ہی آئیں گے. تو زیادہ وہاں برسو، یہاں زیادہ برسنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اونٹنیاں جا رہی ہوتی ہیں ڈول بھر بھر کے، جو بادلوں کو جو اللہ تعبیر کرا، لواقح، پانی سے بھرے ہوئے بادل. اور وہ جا کے مختلف جگہوں پہ دے مار 4.5 جب برستی ہے. ہمارے حضرت بارش کو دیکھتے حضرت کی آنکھوں سے آنسو نکلتے، کہتے اللہ کیسا اپنے بندوں پہ مہربان ہو رہا ہے. دھاڑ دھاڑ بارش کا شور بھی ایک خوشی پیدا کرتا ہے. اور بارش میں حیات ہے. بارش بند ہو جائے سب ختم، ساری دنیا کی معیشت کا جنازہ نکل جائے، لوگ روٹی کے لیے ترسیں، ہر چیز. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ کہتے ہیں اس آسمان میں، اس بارش کے پانی میں تمہاری روزی ہے. رزق پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ رزق عربی میں صرف روٹی اور پراٹھے کو نہیں کہتے. رزق کہتے ہیں جو بھی زندگی گزارنے کے ضروری لوازمات ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ رزق. قرآن کہہ رہے ہیں اس پانی میں سب کچھ ہے. کیا مطلب؟ یہ پانی ہے تو تم کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ پانی ہے تو نظر جس کی کمزور ہے آپ کے چشمہ اس پانی کی وجہ سے لگا ہوا ہے.
بارشیں برسیں گی آپ کو چشمہ مارکیٹ میں نہیں ملے گا. آپ کہو گے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب, بارش کا چشمے سے کیا تعلق؟ وہ والا چشمہ تو ہے تعلق جو پہاڑوں سے نکلتا ہے, یہ والے چشمے سے کیا تعلق؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. پیٹرول گیا تیل لینے, اگر بارش برسنا بند ہو جائے سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیونکہ جب زمین سے اگنا ختم تو سب سے پہلے آپ کے جانور مرنا شروع, آپ کے درخت سوکھنا شروع, پانی زمین کی تہ میں نیچے جانا شروع. انسان کو پانی نہیں ملے گا, روٹی نہیں ملے گی, دکانیں, وہ چشمے والا کیا کرے گا؟ جو آپ جو چشمہ پہن کے بیٹھے ہیں نا, وہ چشمے والا کیا کرے گا؟ وہ سارے چشمے سستے داموں بیچ کے پراٹھا خرید کے کھائے گا. وہ کہ پہلے پیٹ میں کیا اترے, گندم مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے, شارٹ, پانی نہیں ہے. آپ بھی چشمہ پھینکو گے, آپ بولو گے بھائی 2 پراٹھے چاہیے مجھے, میرا چشمہ بھی لے لو, میری ٹوپی بھی لے لو, میرا بنیان بھی لے لو, آگے رہنے دو, باقی چیزیں پہن کے رکھیں اصل میں جوش میں آگے سب چیزیں. بعض دفعہ اتنی موٹیویشن مل جاتی ہے, آدمی کہتا ہے بھائی تو کچھ نہ کریں فی الحال, جب حالات اللہ نہ کرے ایسے ہو گئے تو پھر ہم, اللہ سب کو بچا کے رکھے ایسے حالات سے, پھر مشورہ کر لیں گے اس پہ, لیکن اللہ سب کو بچا کے رکھے. تو ایک ایک چیز مارکیٹ سے شارٹ ہو. اسکول والے تو تیل لینے پہلے ہی چلے جائیں گے, ایجوکیشن, چاند پہ جانا, خلائی سیارے اور مریخ پہ پہنچنے کی باتیں, اور ناسا نے آج وہ فلاں سیارہ بھیجا, وہ سب کو بولے گا بھائی نیچے آ جا, کچھ دیکھ چاند واند پہ کچھ گندم کے 1-2 دانے مل جائیں, اٹھا کے لے آ کہیں سے. ساری سائنسی ترقی کہاں چلی جائے گی؟ جس کے پاس روٹی ہوگی وہ بادشاہ ہوگا. 50-50 کا کل کسی نے کلپ بھیجا, 50-50 آیا کرتا تھا کسی زمانے میں, اس میں دکھایا کہ ایسا سادہ مذاق ہوتا ہے اور بڑا زبردست. چینی ہمیشہ شارٹ ہوتی رہی ہے کراچی میں, تو اس میں دکھایا کہ ایک دہشت گرد چائے پی رہا ہے بیٹھ کے نا, گنڈا بیٹھا ہوا ہے چائے پی رہا ہے, کالا چشمہ, کیپ لگا کے, چائے پیتے, چائے میں چینی کم تھی, جو چینی مارکیٹ میں کیا تھی, شارٹ تھی. اس کو غصہ آیا نا, پسٹل اٹھا کے لایا, اور وہ میوزک نہیں ہوتا وہ خطرناک قسم کا, وہ جیسے پتہ نہیں ابھی قتل 25-30 بندے گرنے والے ہیں. تو وہ جا رہا ہے اور وہ جو ہوٹل کا مالک ہے نا وہ کانپ رہا ہے. ہوٹل کا مالک پیسوں کی گڈیاں نکال کے اس کو دے رہا ہے, کہہ رہے نہیں, گڈیاں نکال کے اس کو دے رہا ہے, یہ لے بھائی, بندوق رکھی ہوئی ہے. کہہ رہا سمجھ جا کیا کہہ رہا ہوں تجھے نا. اس کو بولا نہیں ہے, بس وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کو کیا چاہیے, لیکن وہ کہہ رہا پیسے لے لے. اتنی گڈیاں, پسٹل رکھ دی, اس نے چینی نکالی, اس نے 1 چمچ 2 چمچ بھر کے ڈالی, جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا. یہ ہے تو لطیفہ, لیکن اگر چینی واقعی شارٹ ہو جائے نا تو ایسا ہی ہوگا. حقیقت بتا رہا ہوں, واقعی شارٹ ہو جائے نا ایسا ہی ہوگا. دہشت گرد آئے گا, بندوق رکھے گا, بولے گھر چل, چینی کا ڈبہ میرے حوالے کر. یہ تو ابھی ہری سوج رہی ہے, ہم کو پیٹ بھرے ہوئے ہیں, توندیں بھری ہوئی ہیں, اس لیے آئی فون چاہیے ہمیں, اچھا والا لیپ ٹاپ چاہیے, LCD یہ LED گھر میں چینج کر لو. بیگم میں چاہ رہا ہوں سینما گھر میں ہی کھول لیں ہم, فلم دیکھنے کے لیے وہاں جانے کی ضرورت پڑے. یہ ہری اس لیے سوج رہی ہے, نلکوں میں پانی آ رہا ہے.